بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 39واں سبق ہے، اور ہمارے آج اس 39ویں سبق کا عنوان ہے استفتاء کے احکام۔ استفتاء کہتے ہیں جو سوال پوچھا جاتا ہے، جو سوال اس کے جو احکام ہیں اسی کے متعلق، یعنی ہم آج کے سبق میں چند احکام اور آداب بیان کریں گے جو فتویٰ پوچھنے والے حضرات کے متعلق ہیں۔ یعنی آج کے سبق میں ہم ان احکام اور آداب کو ذکر کریں گے جو فتویٰ پوچھنے والے حضرات کے متعلق ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ مستفتی پر لازم ہے، سوال پوچھنے والا ہے، مستفتی کہتے ہیں سوال پوچھنے والے کو، سوال پوچھنے والے پر لازم ہے کہ وہ صرف ایسے شخص سے ہی شرعی مسئلہ پوچھے جس کے علم اور دیانت سے وہ واقف ہو، اور اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہو کہ وہ واقعی فتویٰ دینے کا اہل ہے، خواہ یہ بات اسے ذاتی تجربے سے معلوم ہوئی ہو یا کسی با اعتماد عالم کے بتانے سے معلوم ہوئی ہو، یا اس بات کی ایسی عمومی شہرت ہو چکی ہو کہ اس زمانے کے علماء اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور پھر مستفتی پر لازم ہے کہ وہ استفتاء سے پہلے جتنا ہو سکے اس کی تحقیق کر لے۔ اگر مفتی کی عدالت اور دیانت داری پوشیدہ ہو تو اس کی ظاہری دیانت داری پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جو عالم فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہو اس سے فتویٰ پوچھنا جائز ہے، خواہ شہر میں اس سے بڑے علماء بھی موجود ہوں، اور مستفتی پر یہ لازم نہیں کہ وہ سب سے بڑے عالم کو ہی تلاش کرے، بلکہ صرف اسی کو تلاش کرے کہ جو فتویٰ دینے کا اہل ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر مفتیان کرام کے فتویٰ کے درمیان اختلاف ہو تو مستفتی کو چاہیے کہ اس کی نظر میں جو مفتی اور عالم اور فتویٰ میں زیادہ مرتبے کا حامل ہو انہی کے فتوے کو مقدم رکھے۔ اگر دو مفتیوں میں سے ایک بڑے عالم اور دوسرے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں تو ایک قول یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار مفتی کے فتوے کو مقدم رکھا جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں زیادہ علم رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی، اور یہی علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی حتمی رائے ہے۔ ایسی صورتحال کے بارے میں حافظ ابن صلاح علیہ رحمہ نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مستفتی کے سامنے دو مفتیوں کے فتاوی میں اختلاف آ جائے تو اس بارے میں حضرات فقہاء کرام کی آراء کئی ہیں۔ نمبر 1، مستفتی دونوں وقتوں میں سے مستفتی جو ہے یہ مستفتی دونوں فتووں میں سے اس فتوے کو لے گا جس میں سخت حکم بیان ہوا ہو، چنانچہ وہ ممانعت کے حکم کو لے گا نہ کہ اباحت کے حکم کو، کیونکہ ایسا کرنا ہی زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مستفتی دونوں فتووں میں سے آسان حکم والے پر عمل کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین کو دے کر مبعوث ہوئے ہیں جو سب سے الگ، آسان اور سہولت والا ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ مستفتی کوشش کرے جو زیادہ با اعتماد مفتی ہے اس کے فتوے کو اختیار کرے، لہذا ایسے مفتی جو علم اور تقوی میں بڑھ کر ہوں مستفتی ان کی بات کو لے۔ اور فرمایا کہ یہی قول جو ہے کافی سارے حضرات نے اسی قول کو لیا ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی قبلہ کی بحث میں اسی قول کی ہی صراحت فرمائی ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مستفتی کسی اور مفتی سے پوچھ لے، اور جس مفتی کے فتوے کی تائید کرے مستفتی اسی فتوے پر عمل کر لے، یعنی کسی تیسرے مفتی سے مسئلہ پوچھ لے۔ اب اگر تیسرے مفتی کا فتویٰ ان دو مفتیوں میں سے جس مفتی کے ساتھ تائید کر رہا ہو اسی مفتی کا فتویٰ لے لینا چاہیے۔
اور آگے فرمایا کہ امام ابن نجیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مستفتی کا دل مفتی کے جواب سے مطمئن نہ ہو تو اس کے لیے دوسرے مفتی سے سوال کرنا صرف مستحب نہیں، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ یعنی اس کا اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے مفتی سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ابن صلاح علی رحمہ فرماتے ہیں کہ قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بارے میں تفصیل بیان کریں کہ جب مفتی مستفتی کو فتویٰ دے تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں کوئی دوسرا مفتی نہیں پایا جاتا تو مستفتی پر لازم ہے کہ اسی مفتی کے فتوے پر عمل کرے، اور یہ اس پر موقوف نہیں ہوگا کہ مستفتی خود اپنے اوپر لازم کرے گا تو اس فتوے پر عمل ہوگا، اسی طرح مستفتی اس فتوے پر عمل شروع کرے یا نہ کرے، بہرحال اس پر عمل کرنا کیا ہوگا، ہر حال میں لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ اس پر بھی موقوف نہیں ہوگا کہ مستفتی کا دل فتوے کے لیے حقیقی طور پر صحیح ہونے کے بارے میں مطمئن ہو جائے، کیونکہ مستفتی کا فرض تقلید کرنا ہے۔ جب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ تقلید کرے، اس کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تو خود جاہل ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فتویٰ دے دیا جائے اس پر اس کو کیا کرنی چاہیے، تقلید کرنی چاہیے۔ اور آگے 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مستفتی کو کسی ایسے واقعے کے بارے میں جواب دیا گیا جو بار بار پیش نہیں آتا تو وہ مسئلہ دوبارہ پیش آ گیا تو اس پر لازم ہے کہ اگر اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلا جواب کسی نص یا اجماع کی دلیل پر مبنی تھا تو وہ دوبارہ سوال کرے، پھر دوبارہ اسی کا کیا پوچھے، حکم پوچھے۔ آگے فرمایا کہ 6 نمبر پر فرماتے ہیں ابن صلاح علی رحمہ فرماتے ہیں کہ مفتی کو چاہیے، سوال پوچھنے والے کو چاہیے کہ وہ مفتی کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور اسے مخاطب کرنے میں، سوال پوچھنے میں اور ایسے کاموں میں اس کی تعظیم کا انداز اپنائے، اپنے ہاتھ سے مفتی کے چہرے کی طرف اشارہ نہ کرے اور نہ ہی یوں سوال پوچھے کہ تمہیں اس بارے میں کیا کیا یاد ہے، اسی طرح یہ بھی نہ کہے کہ تمہارے امام شافعی کا یا تمہارے امام ابو حنیفہ کا اس بارے میں کیا مذہب ہے۔ جب مفتی اسے جواب دے دے تو مستفتی اسے یہ نہ کہے کہ میرا بھی یہی کہنا تھا یا میرے ذہن میں بھی یہی جواب تھا، بلکہ اس کے جواب کو غور سے اور توجہ سے سن لے۔ اور 7ویں نمبر پر علامہ ابن صلاح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 7واں ادب مستفتی کے لیے یہ ہے کہ مستفتی ایسے حال میں مفتی سے سوال نہ کرے جب وہ کھڑا ہو یا اٹھنے کی تیاری میں لگا ہو، جب مفتی کو کسی غم نے گھیر رکھا ہو یا اس کو کوئی پریشانی ہو یا اس کی ایسی کیفیت ہو جس نے مفتی کے دل کو مشغول کر رکھا ہو، تو ایسی ساری حالتوں میں مستفتی کو چاہیے کہ مفتی سے سوال نہ کرے۔ اور 8واں ادب ابن صلاح علیہ رحمہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ عامی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مفتی جب اسے فتویٰ دے تو یہ اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرے۔ مستفتی کو مفتی کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں اور کیسے، یہ جواب کیوں ہے، کیسے ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اس کو تو بس جو جواب دیا جائے اسی جواب کو قبول کر لینا چاہیے اور اسی پر ہی عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔